السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ مثال بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا پس اس سے بھی چھوٹی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ پس لیکن وہ لوگ جو ایماندار ہیں، جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک وہ مثالیں سچی ہیں، مِن رَّبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کہ کیا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بِهَذَا مثلا اس مثال کے ساتھ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسق لوگوں کو۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ فاسق کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ينقضون توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ یا پکا ہو جانے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور قطع تعلق کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ قطع تعلق کرتے ہیں، قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بھی جس کے بارے میں حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان یوصل کہ صلہ رحمی کی جائے یا ملایا جائے، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ جس کے بارے میں حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ملایا جائے، یا جس کے بارے میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ صلہ رحمی کی جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ اب ہم اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان اللہ اس میں ان یہ نیا حرف آیا ہے، ان اور ان دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے، یہ تحقیق کے معنی کے لیے آتے ہیں، یعنی کسی بھی بات کی حقیقت کو پختہ کرنے کے لیے، تاکیدی بات کرنے کے لیے تاکید کا معنی پیدا کر دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا ان کا معنی یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلاً مثال، ما بعوضۃ مچھر کی، بعوضہ کا معنی مچھر، فما فوقہا پس جو اس سے اوپر ہے چھوٹا ہونے میں، یا یوں پڑھ لیں کہ پس اس سے بھی چھوٹی چیز کی، یعنی فوقہا کا معنی حقارت میں اور چھوٹا ہونے میں جو مچھر سے بھی زیادہ ہے، اس کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ دراصل پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان کی ہیں، ایک وہ آگ جلانے والے کی اور ایک بارش کی، تو کفار نے اور منافقین نے اس پر بڑی باتیں کی، اور منافق کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بلند ہے اور اجل ہے، تو وہ اس طرح کی مثالیں کیوں دیتا ہے، یعنی چھوٹی چیزوں کی، وہ چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے، حالانکہ مثال ہوتی ہی سمجھانے کے لیے، تو سمجھ بندے کو اسی چیز سے آ سکتی ہے جس کو بندہ جانتا ہوتا ہے۔ جو چیز جانتا ہی نہیں، مثلاً آسمانوں کے اوپر جو کچھ موجود ہے جسے ہم جانتے ہی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی مثال دیں تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو ان لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ اللہ کو اس بارے میں کوئی حیا اور شرم نہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال کو بیان کرنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں،
کہ وہ کس چیز کی مثال بیان کرے اور کس کی نہ۔ سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی چاہے مالک ہونے کی حیثیت سے مثال دے سکتا ہے، چاہے وہ مچھر کی دے، فما فوقہا، یا جو چھوٹا ہونے میں اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، چاہے اس کی مثال دے۔ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کی مثال دینے پر قادر ہیں۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا، فا کا معنی پس، اما لیکن، پس لیکن ایمان والے لوگ، یا یوں پڑھ لیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان والے لوگ، یہ بھی ترجمہ اس کا ٹھیک ہے اور آسان بھی ہے۔ پس لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں۔ فا کا معنی پس، یعلمون یہ جمع مذکر مضارع کا صیغہ ہے۔ انہ الحق من ربہم، انہ یعنی بے شک وہ مثال، حق کو سچی ہے، من کا معنی سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو مومن لوگ ہیں وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ تمام مثالیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نازل ہی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی دخل مداخلت ہے ہی نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں۔ یہ فَيَقُولُونَ یہ فَيَعْلَمُونَ کی طرح کا ہی صیغہ ہے، فا کا معنی پس، یقولون وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا یہ استفہام کے لیے بولا جاتا ہے، ارادہ ارادہ کیا، اور لفظ اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے، بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں دے کر کیا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو چند لوگ آپ کے ساتھ دین پر قائم ہیں، تو اس طرح کی مثالوں سے کہیں یہ بھی نہ بھاگ جائیں، یعنی اسلام کی اور قرآن مجید کی تحقیر کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے بہ اس کے ساتھ، کثیرن بہت سے لوگوں کو، اور ہدایت دیتا ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، کثیرن بہت سے لوگوں کو، یعنی گمراہ کس طرح کرتا ہے اور ہدایت کیسے دیتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ اس طرح کی مثالوں کو سن کر ان کا یقین، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے عمل میں پختگی آتی ہے، جبکہ جو لوگ منافق ہیں وہ ہنسی مذاق میں ایسی بات کو اڑا دیتے ہیں، اور پہلے ہی گمراہ تھے، اور مذاق اڑانے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے وہ مزید گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، کہ وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ان مثالوں کے ساتھ، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی ایسی آیات کا اور ایسی مثالوں کا نزول بہت سے لوگوں کی گمراہی کے ظاہر ہو جانے کا سبب بنتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کے بڑھ جانے کا سبب بنتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا وہ ان مثالوں کے ساتھ مگر فاسق لوگوں کو، یعنی گمراہی کن کا مقدر بنتی ہے، فاسق لوگوں کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایسی مثالوں کی وجہ سے، ہنسی مذاق اڑانے کی وجہ سے اور انکار کرنے کی وجہ سے وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے سے محفوظ رکھے۔